السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الدرس الثالث کے پارٹ نمبر 1 میں نکیرہ اور معرفہ کے بارے میں بتلایا گیا تھا، اور ساتھ ہی کچھ مزید باتیں بھی بتلائی گئی تھی۔ جنہوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے۔ آج کے اس سبق نمبر 3 پارٹ نمبر 2 میں ما بقیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد الگ سے کچھ مزید مثالیں تصاویر کے ساتھ پیش کی جائے گی تاکہ کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے دیر کس بات کی، ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تمارین، یہ تمرین کی جمع ہے تمارین یعنی مشق۔ اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی پڑھ اور لکھ کلمے کے آخر کو اعراب دے کر۔ ویسے تو ضبط یضبط اور ضبط یضبط ضبطن، اس کے بہت سے معنی آتے ہیں: پکڑنا، کنٹرول کرنا، پختہ اور مضبوط بنانا، گھڑی ملانا، سیٹنگ کرنا وغیرہ۔ اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے درست کرنا۔ یہاں درست کرنا سے مراد اخیر کے اندر کیا اعراب آئے گا اس کو لگا کر اس کو پڑھیے اور لکھیے۔ مسجد، مسجد، المسجد، مسجد۔ دیکھیے مسجد یہ نکرہ ہے اور المسجد یہ معرفہ ہے۔ الف لام کے ساتھ جو اسم ہو اس کو معرفہ کہا جاتا ہے، اور معرفہ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ الف لام کے ساتھ جو معرفہ ہو اس کو عربی کے اندر معرف باللام کہا جاتا ہے، یعنی الف لام کے ذریعے جس کو معرفہ بنایا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے معرف باللام۔ تو الف لام المسجد میں الف لام ہے، اس لیے المسجد کو آپ کہیں گے معرف باللام۔ الماء، پانی، ماؤن، پانی۔ البیت، گھر۔ بابن، دروازہ۔ قلم، قلم۔ القلم، قلم۔ الکلب، کتا۔ کلب، کتا۔ قمیص، کرتا۔ ولد، لڑکا۔ الحجر، پتھر۔ الولد، لڑکا۔ حمار، گدھا۔ الحمار، گدھا۔ الحصان، گھوڑا۔ حصان، گھوڑا۔ اگر الف لام داخل ہو کسی اسم کے اوپر تو اس اسم کا جو آخری حرف ہے اس آخری حرف کے اوپر تنوین نہیں پڑھی جائے گی، اور جس پر الف لام نہیں ہے اس اسم کے آخر کے اندر تنوین پڑھی جائے گی۔ یہی سبق کا خلاصہ ہے۔ اقرأ وکتب، پڑھ اور لکھ۔ المکتب مکسور، میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ المدرس جدید، استاد نئے ہیں۔ القمیص وسخ، کرتا میلا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ الامام جالس والمدرس واقف، امام بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد کھڑے ہیں۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ستھرا ہے۔ ان تمام مثالوں میں پہلا جو اسم ہے اس کو آپ کہیں گے مبتدا، اور دوسرا جو اسم ہے اس کو آپ کہیں گے خبر۔ پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہیں گے،
اور ان دونوں کو ملانے کے بعد کہا جائے گا کہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية۔ نیچے دی ہوئی مثالوں میں جو خالی جگہ ہے اس کو پور کرو۔ ملأ یملأ کا معنی بھرنا، پور کرنا، تو نیچے کی دی ہوئی خالی جگہوں کو پور کرو نیچے دی ہوئے کلمات میں سے مناسب کلمے کو رکھ کر۔ جمیل کا معنی خوبصورت، وسیع میلا، مفتوح کھلا ہوا، حار گرم، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا۔ اب یہ چھ جو خالی جگہیں دی گئی ہے، ان 6 خالی جگہوں میں سے ان 6 میں سے کوئی ایک پور کرنا ہے۔ تو الحجر کے سامنے آئے گا الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہیں۔ الباب کے سامنے آئے گا الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ القمر کے سامنے آئے گا القمر جمیل، چاند خوبصورت ہیں۔ الورق کے سامنے آئے گا الورق خفیف، ورق ہلکا ہے۔ المندیل کے سامنے آئے گا المندیل وسیع، رومال میلا ہے۔ اللبن کے سامنے آئے گا حار، اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو مناسب کلمہ رکھ کر پور کیجیے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ خبر دی ہوئی ہے، اس خبر کے ساتھ اس کا مبتدا لگانا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک مثال دی، البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے، تو یہاں پر کوئی بھی مناسب کلمہ معرب باللام لگا کر لگائیں گے۔ تو یہاں پر پہلے میں آئے گا البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے۔ مکسور، اس کے شروع میں آپ لگائیں گے القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ یا المکتب مکسور، میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، جو بھی لگانا ہو۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ المسجد قریب، مسجد نزدیک ہیں۔ القمر بعید، چاند دور ہیں۔ المدرس واقف، استاد کھڑے ہیں۔ الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہوا ہے۔ الولد کبیر، لڑکا بڑا ہے۔ الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے۔ القلم جدید، قلم نیا ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسیع میلا، نظیف صاف ستھرا، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہوا، جالس بیٹھا ہوا۔ یہ تو اس سبق کا ترجمہ ہوا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آگے کا ترجمہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اسی ویڈیو کے اندر کچھ مزید مثالیں تصاویر کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا، تصاویر کے ساتھ کچھ مثالیں پیش کر دوں تاکہ یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ تو لیجئے یہ کچھ مثالیں۔ الباب جدید، دروازہ نیا ہے۔ الشباک جدید، کھڑکی نئی ہے۔ الساعۃ جدیدۃ، گھڑی نئی ہے۔ یا جدیدۃ میں تا لگا دی گئی، اس لیے کہ ساعۃ یہ مؤنث ہیں
اور مؤنث بنانے کے لیے کسی بھی اسم کے آخر کے اندر تا لگا دی جاتی ہے، اس لیے مؤنث اس کی وجہ سے مؤنث بن جاتا ہے۔ تو الباب جدید اور الشباک جدید، یہ دونوں تو مذکر تھے اس لیے اس میں تا نہیں ہے، لیکن الساعۃ مؤنث ہے اس لیے جدیدۃ میں دال کے بعد تا لگا دی گئی۔ الساعۃ جدیدۃ گھڑی نئی ہے۔ الدیک جمیل مرغا خوبصورت ہے۔ الدجاجۃ سمینۃ مرغی موٹی ہے، موٹی یعنی باڈی میں جسامت والی۔ المطبخ نظیف کچن یا باورچی خانہ صاف ہے۔ الدجاجۃ کبیرۃ مرغی بڑی ہے، یہاں مرغی مؤنث ہے دجاجۃ اس لیے کبیر ان میں را کے بعد تا لگا دی گئی۔ الدجاجۃ کبیرۃ مرغی بڑی ہے۔ الفرخ صغیر چوزا چھوٹا ہے۔ مرغی کے بچے کو یا کسی بھی پرندے کے بچے کو فرخن کہا جاتا ہے۔ الفرخ صغیر چوزا چھوٹا ہے۔ الفیل ضخیم ہاتھی بھاری بھرکم ہے، یعنی باڈی والا ہے، بھاری جسم والا ہے۔ التفاح لذیذ سیب مزیدار ہیں، لذت والا ہے، جس کو انگلش کے اندر ٹیسٹی بولتے ہیں، سیب مزیدار ہیں۔ العنب حامد انگور کھٹا ہے۔ دیکھیں یہاں حامد میں ضاد ہے، اگر اس ضاد کی جگہ پر آپ دال بولیں گے حامد تو اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اس لیے یاد رہے حامد میں ضاد پڑھیں گے۔ العنب حامد انگور کھٹا ہے۔ البطیخ حلو تربوز میٹھا ہے۔ الفلفل لاذع مرچ تیز ہیں۔ الموز تافہ کیلا پھیکا ہے۔ الانبج حامد آم کھٹا ہے، یعنی کیری جس کو بولتے ہیں، آم کھٹا ہے۔ اب یہ جو تین تصویریں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، آپ اس کا تلاش کر کے کیا عربی آئے گا کمنٹ کر کے اس کا جواب دیجیے۔ ان تینوں کا عربی کیا آئے گا اس کو تلاش کر کے کمنٹ کے اندر مجھے جواب دیجیے، تاکہ آپ کے شوق و رغبت کا مجھے اندازہ ہو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اور عربی کے خواہش مند، عربی سیکھنے کے خواہش مند لوگوں میں اس کو شیئر کیجئے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔